وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، من آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. صدق النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. واجب الاحترام بزرگ اور بھائیوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العزت کے محبوب ہیں. اس وجہ سے ہمیں آپ کے ساتھ محبت لازم ہے، کیونکہ اللہ ہمارا خالق، مالک، رازق، مربی، تو پھر جو اس کا محبوب ہے اس کے ساتھ بھی ہمیں محبت لازم اور ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا: احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ. اللہ رب العزت سے محبت رکھو، کیوں کہ وہ اپنی نعمتوں کے ذریعے تمہیں پالتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، تمہاری تربیت اور پرورش کرتا ہے. ثم احبونی لحب اللہ. پھر میرے ساتھ محبت رکھو کیونکہ میں اللہ رب العزت کا محبوب ہوں، اور محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے کہ اللہ رب العزت تمہارا محبوب حقیقی ہے اور میں اس کا محبوب ہوں، تو پھر میں بھی تمہارا محبوب ہوں، اور تمہیں میرے ساتھ محبت رکھنا یہ لازم اور ضروری ہے. اسی طرح آپ کی نسبت کی وجہ سے اہل بیت کرام علیہم رضوان اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ بھی محبت لازم اور ضروری ہے. سرکار نے دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا: احبو اہل بیتی لحبی ایاہم. میرے اہل بیت سے محبت رکھو کیونکہ وہ میرے محبوب ہیں، اور میرے صحابہ کے ساتھ محبت رکھو، یہ بھی سرکار کا حکم ہے. بلکہ سرکار نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ من احبہم فبحبی احبہم. جو میرے صحابہ سے محبت رکھے گا، پہلے میری محبت اس کے دل میں ہوگی، تب میرے صحابہ کی محبت اس کے دل میں آئے گی. لہذا اگر کسی کے بارے میں یہ پرکھنا ہو کہ آیا اسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ محبت ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے معیار اور کسوٹی یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت دیکھو، اس کے دل میں ہے تو پھر وہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے دعوے میں سچا ہے. اگر صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کے دعوے میں بھی سچا نہیں ہو سکتا. اور سرکار نے ساتھ ہی فرمایا: من ابغضہم فببغضی ابغضہم. جو میرے صحابہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے تو پہلے میرا بغض اس کے دل میں ہوگا، پھر میرے بغض کی وجہ سے میرے صحابہ کے ساتھ اسے بغض ہوگا. تو گویا صحابہ کا بغض یہ معیار ہو گیا، کسوٹی ہو گیا، ایک ہم علامت ہو گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بغض کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے. کسی معنی جگہ ہی نہیں ہے، صحابہ کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، دیکھتے رہے دیکھتے رہے، وہ کیوں کہہ دی؟ اس نے میرے اللہ کو تکلیف دی. تو اب نتیجہ واضح ہوا کہ جس نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. اب سرکار نے ساتھ فرمایا: ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ. جو اللہ رب العزت کو تکلیف دیتا ہے تو پھر عنقریب اللہ رب العزت اسے اپنی گرفت میں لے لے گا اور اسے اپنے عذاب سے دوچار کرے گا. تو اس سے یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ جن کا جس رنگ میں نبی کریم علیہ السلام سے تعلق ہے، خواہ خونی رشتے کے لحاظ سے یا خدمت اور نیاز مندی کے لحاظ سے اور سرکار کے دین کی مدد اور آپ کی خدمت کے لحاظ سے، تو وہ سبھی حضرات ہماری محبتوں کے حقدار ہیں، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی محبتوں کو بھی اپنے دل کے اندر پروان چڑھائیں.
انہی مقدس ہستیوں میں سے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے، جو 18 ذی الحج کے اندر انتہائی ظلم اور زیادتی کے ساتھ شہید کر دیے گئے، اور انہوں نے بذات خود انتہائی صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جان جاں آفریں کے سپرد فرمائی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ حالات تمہارے خلاف جا رہے ہیں، لہذا میں شام سے فوج بھیج دیتا ہوں، وہ یہاں حفاظت کرے گی، تمہارا پہرا دے گی، تاکہ کوئی آدمی میلی آنکھ کے ساتھ تمہاری طرف دیکھ ہی نہ سکے۔ تو آپ نے پوچھا اس فوج کا خرچہ کون دے گا؟ انہوں نے کہا ظاہر ہے خرچہ تو آپ ہی دو گے، ذاتی طور پر میں تو اتنا خرچہ دے نہیں سکتا، اور حفاظت میری کریں وہ اور میں خرچہ بیت المال سے دوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب وہ میری ذات کی حفاظت کے لیے مامور ہوں گے تو میں اپنے طور پہ خرچہ کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اور بیت المال سے خرچہ کرنے کا میں روادار نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ میری ذات کو فائدہ ہے، بیت المال کو تو فائدہ نہیں، نہ مسلمانوں کو، اس لیے میں اس فوج کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب وہ بلوائی اور باغی لوگ آپ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے تو مولا مرتضیٰ نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی کہ آپ اجازت دو ہم ان کے خلاف کارروائی کریں، تو آپ کا جواب کیا تھا؟ میں شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان کی حفاظت کی خاطر ایک قطرہ خون کا بہانہ بھی کسی کا پسند نہیں کرتا، اس لیے میں جنگ کی اور قتل و قتال کی اجازت نہیں دیتا۔ حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس اجازت سے مایوس ہو گئے کہ نہیں ملتی، تو آپ نے اپنے شہزادوں کو، نبی کریم علیہ السلام کے نواسوں کو اور آپ کی یادگاروں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت پہ مامور فرما دیا تھا۔ لیکن جب وہ دن آیا شہادت کا تو آپ نے تمام حضرات سے کہا کہ تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ، بالخصوص ان شہزادگان سے منت کی کہ آپ اپنے گھروں کو چلے جاؤ، کیونکہ بلوائیوں کا پروگرام کچھ بدل گیا ہے، وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، کہیں میری وجہ سے تمہیں تکلیف نہ پہنچ جائے، لہذا تم گھر چلے جاؤ۔ اور میں نے آج شہادت پانی ہی پانی ہے، کیوں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے دیدار بخشا اور دریافت فرمایا کہ عثمان تو معاشرے میں ہے، تکلیف میں ہے۔ عرض کیجیے یا رسول اللہ، فرمایا تو پیاسا ہے، میں تجھے پانی پلاتا ہوں، ایک ڈول پانی کا مہیا کیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر چاہو تو میں تمہاری امداد کر کے ان بلوائیوں کو اور جو تمہارا محاصرہ کر رہے ہیں ان کو ختم کر دیتا ہوں، اور اگر چاہو تو آج شام روزہ میرے پاس افطار کر لو آ کے۔ تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں جا کے روزہ افطار کرنا جو ہے اس کو ترجیح دی ہے، اس لیے میں آج وہاں پہنچ جاؤں گا، تو میری خاطر کسی کا خون نہیں بہنا چاہیے۔ میں آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کی طرح اپنی جان دینا چاہتا ہوں جس نے بھائی کو کہہ دیا تھا لئن بسطت یدک الی لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو اگر مجھے قتل کرتا ہے تو کر لے، میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تاکہ میرا گناہ بھی تیرے سر رہے، میں اس گناہ سے بری ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس استقامت کے ساتھ جان دے دی۔ نبی کریم علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، آنے والے فتنوں کے بارے میں خبر دے رہے تھے، ایک آدمی منہ پہ کپڑا لپیٹے ہوئے مڑاسا مارے ہوئے سامنے سے گزرا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس بلوے اور فتنے کے اندر یہ شخص جو جا رہا ہے یہ حق پر ہوگا، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں علیکم بالامیر و اصحابہ ہی، اس کی امداد کرنا اور جو اس کے ساتھی ہوں گے ان کی امداد کرنا۔ تو ایک صحابی دوڑ کے گئے، انہیں پیچھے سے جا ملے، ان کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، ان کا منہ سرکار کی طرف پھیر کے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہو؟ فرمایا ہاں میں اسی کے بارے میں فرما رہا ہوں، یہ اس دن حق پر ہوں گے اور تم پر لازم ہے کہ ان کی امداد کرنا اور ان کے ساتھیوں کی امداد کرنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام علیہم رضوان کے مجمع میں تشریف فرما تھے، آپ باہر اٹھے اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اگر واپس آنا ہوتا تو کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ جاتے، عصا مبارک، چادر مبارک، جوڑا مبارک، اور نہ آنا ہوتا واپس تو پھر کوئی نشانی ایسی نہیں چھوڑ جاتے تھے۔ تو سرکار واپسی کی علامت بھی چھوڑ گئے، لیکن بڑی دیر گزر گئی، آپ واپس نہیں تشریف لے آئے۔ صحابہ ادھر ادھر دوڑے آپ کی تلاش میں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے پہنچ گئے، باغ کا
ایک باغیچہ تھا، اس میں آپ تشریف فرما ہیں، کنویں کے اندر آپ نے قدم مبارک لٹکائے ہوئے ہیں۔ وہ گئے اور انہوں نے دروازہ بند کر دیا، کنڈی لگا دی اور اپنے آپ کو نبی کریم علیہ السلام کا دربان بنا دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حضرت ابو بکر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے پوچھا کون ہو؟ کہا میں ابو بکر ہوں، حضور کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھہرو میں اجازت پوچھتا ہوں۔ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ابو بکر دروازے پہ ہیں، کیا حکم ہے؟ فرمایا اندر آنے کی اجازت بھی دے دو، وبشرہ بالجنہ، اسے جنت کی بشارت بھی دے دو۔ حضرت ابو موسیٰ نے انہیں جنت کی بشارت بھی دے دی اور اندر آنے کی اجازت بھی۔ وہ بھی آئے اور سرکار جس طرح کنویں میں پاؤں مبارک لٹکا کے بیٹھے تھے، ایک طرف سے آ کے انہوں نے بھی اپنے پاؤں کنویں کے اندر لٹکا دیے اور وہ بھی اسی طرح بیٹھ گئے۔ دوسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا کون؟ جواب آیا کہ میں عمر ابن خطاب ہوں۔ حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ عمر حاضر ہیں، اجازت مانگتے ہیں، کیا حکم ہے؟ فرمایا اجازت دے دو، وبشر بالجنہ، ساتھ جنت کی بشارت بھی دے دو۔ چنانچہ انہیں بھی داخلے کی اجازت بھی ملی، جنت کی بشارت بھی ملی، وہ بھی آئے کنویں میں پاؤں لٹکا کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب تیسرے مرحلے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت پوچھی تو سرکار نے اجازت بھی فرمائی اور حضرت ابو موسیٰ کو فرمایا اجازت بھی دے دے، وبشرہ بالجنت علی بلوى تصیبہ، انہیں جنت کی بشارت دو مگر اس بنا پر کہ وہ آزمائش سے دوچار ہوں گے، اور وہ آزمائش سے ثابت قدم نکلے اگر تو اس وقت اللہ رب العزت انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بتلایا گیا کہ تمہیں جنت کی بشارت بھی ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور یہ بھی خبر دی جا رہی ہے کہ تمہیں آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، خاردار وادیوں سے گزرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا اللہ المستعان، اللہ میری مدد کرے گا، مجھے کامیابی عطا کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ میدان جنگ کے اندر تلواروں کے لحاظ سے اتنی امداد اسلام کی نہیں کر سکے، لیکن اپنے مال کے لحاظ سے اسلام کے جسم میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ خون داخل کیا اور اسے پروان چڑھایا اور اس کو جو ہے ترقی اور ترویج دی۔ حتیٰ کہ صرف تبوک کے موقع پر اگر دیکھا جائے تو جو آپ کی قربانی ہے وہ کتنی عظیم قربانی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو روم کے بادشاہ جیسے سخت دشمن کے ساتھ جنگ کا سامنا ہے، اور آپ اس جنگ کی شدت کی وجہ سے بغیر کوئی پردہ رکھے علل اعلان کہہ رہے تھے کہ روم کے بادشاہ کے ساتھ جنگ ہے، اتنے بڑے دشمن کے ساتھ، لہذا ہر بندہ جنگ کے لیے بھی نکلے اور دل کھول کر اس لشکر کی امداد کے لیے تم ساز و سامان بھی مہیا کرو۔ پہلے آپ نہیں بتلاتے تھے کہ کہاں جانا ہے، کہاں حملہ کرنا ہے، کس سے لڑنا ہے، اس چیز کو صیغہ راز میں رکھا جاتا تھا، لیکن اس موقع پر آپ نے کھل کے بیان کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے، عرض کیا حضور 100 اونٹ بمیں ساز و سامان کے میں پیش کروں گا۔ پھر جب آپ نے چندے کے بارے میں اپیل فرمائی تو عرض کیا 200 اونٹ اور پیش کروں گا۔ پھر آپ نے اپیل فرمائی تو عرض کیا 300 اونٹ اور پیش کروں گا، حتیٰ کہ 940 اونٹ اور 60 گھوڑے آپ نے پیش کر کے 1000 سواری کا انتظام اپنی گرہ سے کر دیا، اور 1000 دینار ایک روایت کے مطابق اور 10,000 دینار دوسری روایت کے مطابق آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیش کیا۔ سرکار اپنی گود کے اندر ان دیناروں کو لے کے بیٹھے ہیں، ہاتھوں پہ انہیں جلا رہے ہیں اور دعا دے رہے ہیں، اللہم ارض عن عثمان فانی عنہ راض، اے اللہ میرے عثمان سے راضی ہو جا کیونکہ میں عثمان سے راضی ہو چکا ہوں۔ یہ اپنا حوالہ سرکار نے ساتھ دیا ہے کہ میں راضی ہو چکا ہوں لہذا تو راضی ہو جا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دعا تو یہ کرنی ہے کہ خدایا تو راضی ہو جا۔ اپنا حوالہ دینے کا مطلب کیا کہ میں راضی ہو چکا ہوں لہذا تو راضی ہو جا، مطلب یہ ہے کہ میں تیرا محبوب ہوں، تو میری رضا کا طالب ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس قبلہ پہ تم راضی ہوگے ہم تمہیں وہ قبلہ عطا کریں گے۔ سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، ہم تمہیں اپنی امت کے بارے میں راضی کریں گے۔
والا سوف یؤتیک ربک فترضی، تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا جس پہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو تو میری رضا کا طالب ہے اور میں حضرت عثمان کی رضا کا طالب ہوں، تو پھر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تو بھی عثمان کی رضا کا طالب بن. اللہم ارض عثمان فانی عنہ راض، اے اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا کیونکہ میں عثمان سے راضی ہو چکا. دوسری حدیث میں یہ ہے ما ضر عثمان ما عمل بعد ھذا، عثمان آج کے بعد جو بھی کرے اسے کوئی ضرر کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. جس طرح اہل بدر کی اس نیکی اور قربانی کی بدولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے اعلان کر دیا گیا تھا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے، میں مواخذہ نہیں کروں گا. اسی طرح کی ضمانت نبی کریم علیہ السلام کی زبانی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مل رہی ہے کہ جو بھی تم کرو اللہ رب العزت تمہیں نہیں پوچھے گا، میں اس کی ضمانت دے رہا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام، آپ کی عظمت کس طرح اجاگر فرمائی. آپ کی پنڈلیوں سے چادر ہٹی ہوئی ہے، حضرت صدیق آئے، وہ بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، جو مقصد تھا وہ پورا کیا، چلے گئے. آپ اسی طرح لیٹے رہے. حضرت عمر آئے، سلام پیش کیا، سرکار نے جواب عنایت فرمایا، جو ان کا مطلب تھا وہ پورا فرمایا، چلے گئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اچھی طرح کپڑے سمیٹ لیے اور بدن سارا جو ہے وہ ڈھانپ لیا، پنڈلیاں وغیرہ سب کچھ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ، ابو بکر آئے تو آپ نے یہ اہتمام نہیں کیا، عمر آئے حالانکہ تمہارے سسر ہیں تو تم نے وہ اہتمام نہیں کیا، تو عثمان کے آنے پر حالانکہ یہ تمہارے داماد ہیں، بچوں کی جا بجا ہے، وہ سسر ہیں، وہ باپ کی جا بجا ہے، ان کا احترام باپ کی طرح ہونا چاہیے تھا. تو وہ بزرگ ہستیاں آئیں تو آپ نے کوئی اہتمام نہیں فرمایا، اور یہ تمہارے عزیز آئے تو تم نے اتنا اہتمام ان کے لیے کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ ہستی ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، پھر میں کیوں نہ اس سے حیا کروں. عثمان وہ شخصیت ہے کہ فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں تو میں کیوں نہ کروں. فرشتے کیسے حیا کرتے ہیں اس بارے میں روایت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ کا گریبان کھلا تھا، تو جو فرشتے بیٹھے تھے حضور کے پاس وہ ایک طرف ہو گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے وہاں، فرشتے ایک طرف ہو گئے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا تم کیوں اٹھ گئے ہو؟ کیا عثمان کے بیٹھنے کے لیے تمہارا اٹھنا ضروری تھا؟ اور جگہ کوئی نہیں تھی، کیوں اٹھ گئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا ہمیں حیا آئی ہے کہ ان کا سینہ ننگا ہے، اگر انہیں پتہ چلے گا فرشتے مجھے دیکھ رہے ہیں تو یہ پریشان ہو جائیں گے، اس لیے ہم الگ ہو گئے ہیں. تو اس کے بعد پھر حضرت عثمان کی توجہ ادھر ہوئی تو بٹن بند کی، اور پھر کبھی بھی آپ نے اپنے بٹن کھلے نہیں رہنے دی. اور سرکار فرماتے ہیں کہ اشد امتی حیا عثمان، میری ساری امت سے حیا کے معاملے میں عثمان سب سے بڑا ہوا ہے، یہ سب سے فوقیت رکھتا ہے. اور آپ کے حیا کا عالم یہ تھا کہ مکان کے اندر دروازے بند ہیں، چھت کے نیچے ہیں، وہاں غسل کرتے تو بھی کپڑے پہننے کے لیے آپ پیٹ سیدھی نہیں کرتے تھے، اس سے بھی حیا کرتے تھے کہ میں پیٹ سیدھی کیسے کر کے کپڑوں کی طرف جاؤں. اور جب سرکار کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے تو اس کے بعد سے دایاں ہاتھ کبھی آپ اپنی شرمگاہ کی طرف نہیں لے گئے. یہ ہاتھ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے مس ہوا ہے، اب اسے ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے جو نامناسب ہو، تو کبھی شرمگاہ کی طرف دائیں ہاتھ کو نہیں جانے دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سفیر بن کر مکے والوں کی طرف جاتے ہیں تاکہ یہ بتلائیں کہ سرکار عمرے کے لیے تشریف لائے ہیں، جنگ لڑائی کے لیے نہیں تشریف لے آئے. اس ترجمانی کے لیے، اس سفارت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا گیا. اب ظاہر ہے یہ حضرات 1500 ہیں اگرچہ، مگر نے ہتھے احرام باندھے ہوئے ہیں اور مکے والے گھر میں ہیں، مسلح ہیں. تو ایسے نازک وقت پر سفیر ایسا ہونا چاہیے جو پر اعتماد ہو، معتمد علیہ ہو، جس کے اوپر پورا وثوق ہو، تاکہ وہ مخبری نہ کرے، کہیں دشمنوں کو ہمارے خلاف دلیر نہ کر دے، صورتحال صحیح سے آگاہ نہ کر دے، ہمارے لیے پریشانی پیدا نہ کرے. تو
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پاک کا ان نازک حالات کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکے والوں کی طرف سفیر بنا کے بھیجنا یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کو بھی حضرت عثمان پر کلی اعتماد ہے، بلکہ اللہ رب العزت کو بھی کلی اعتماد ہے، ورنہ اللہ وہی پہ ہی دیتا کہ یہ سفیر نہیں بن سکتے، ان پر اعتماد مت کرو، بھروسہ مت کرو، تو اللہ رب العزت کو بھی اعتماد ہے اور حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی اعتماد ہے۔ حضرت عثمان سفیر بن کے جا رہے ہیں، مکے والوں نے کہا عثمان تیرا بڑا حیا ہے، بڑا لحاظ ہے، تیری عزت کرتے ہیں، تیرا خاص لحاظ کرتے ہیں، تم آگے ہو، یہ کعبہ کھڑا ہے، طواف کرو، سعی کرو، زمزم کے پانی پیو، حجر اسود کے بوسے لو، مگر نبی تمہارا نہیں آ سکتا، ہم سے اجازت جو نہیں لی، وہ عمرہ کر کے چلا جائے تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی، اتنی دور سے آئے، عمرہ کر کے چلے گئے اور قریش مکہ ان کا بال بھی ٹیڑھا نہ کر سکے، تو اس لیے ہماری بےزتی ہے، ہتک ہے، ہم انہیں عمرہ نہیں کر دیتے، تم کر لو عمرہ۔ ادھر تو یہ بات چیت ہو رہی تھی، ادھر صحابہ کرام علیہم رضوان اس حضرت کے ساتھ حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عثمان کتنا خوش قسمت ہے، وہ تو عمرہ کر لے گا، ہم پتہ نہیں کر سکتے ہیں یا نہیں۔ وہاں سرکار جواب دے رہے ہیں، یہاں عثمان جواب دے رہے ہیں، سرکار صحابہ کو جواب دے رہے ہیں، عثمان کافروں کو جواب دے رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ما کان لعثمان ان یطوف بالبیت ورسول اللہ لم یطف، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا رسول طواف نہ کرے اور عثمان اکیلے طواف کر لے۔ یہ جواب تو سرکار نے صحابہ کو دیا، ادھر حضرت عثمان نے فارق قریش کو کیا جواب دیا کہ میرا رسول طواف کرے گا تو میں بھی کروں گا، اگر میرے رسول طواف نہیں کر سکتے میں بھی طواف نہیں کروں۔ اب کافروں کو اپنی حد تک محسوس ہوئی کہ ہم نے عزت کی، احترام کیا، اجازت دے دی، مگر یہ اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے رسول کو مقدم سمجھتے ہیں، ہماری کوئی رعایت نہیں کر رہے ہیں، تو کہا انہیں قید کر دو، بند کر دو انہیں۔ ادھر اطلاع یہ پہنچ گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ اندر سے صاف نہیں تھے، تو انہیں ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے، اگر یہ اندر سے صاف نہ ہوتے، نبی کریم علیہ السلام کو ان سے خطرات ہوتے، تو آپ کہتے چلو اچھا ہوا ایک دشمن سے جان چھوٹی، کسی کے ہاتھوں مر گیا، کیفر کردار تک پہنچ گیا، ہمیں بدنام بھی نہ ہونا پڑا اور دشمن سے جان بھی چھوٹ گئی، تو خوشی مناتے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس خبر پر رد عمل یہ ظاہر کیا کہ 1500 صحابہ کو فرمایا میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرو، یا عثمان کی طرح ہم بھی قتل ہو جائیں گے یا عثمان کے خون کا بدلہ لے کے واپس جائیں۔ 1500 آدمی کو آپ حکم دے رہے ہیں کہ بیعت کرو موت کی۔ یہ بیعت صرف موت پہ ہوئی ہے، آگے پیچھے موت پہ بیعت نہیں ہوئی۔ جتنی طاقت ہو اس کے مطابق تم جہاد کرو گے، اس پہ بیعت ہوتی تھی۔ یہ موقع ہے جہاں موت پہ بیعت ہوئی ہے کہ یا مر جائیں گے عثمان کی طرح یا پھر ان کے خون کا بدلہ لے کے لوٹیں گے۔ 1500 یار سے بیعت لے رہے ہیں۔ جب بیعت ہو چکی، اب آپ نے دایاں ہاتھ اوپر اٹھا کے فرمایا ہذہ ید عثمان، اور پھر بایاں ہاتھ جو ہے یہ آگے کر کے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا۔ علی قاری علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ یہ بیعت سرکار نے کیوں لی؟ حالانکہ بیعت تو اس لیے لی جا رہی تھی کہ جنگ کریں گے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ہمارے عثمان کو شہید کیا ہے، تو جب وہ شہید ہو چکے ہیں ان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت ہو رہی ہے، تو پھر عثمان کی طرف سے بیعت لینے کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نور نبوت سے جانتے ہیں کہ عثمان زندہ موجود ہے، وہ شہید نہیں ہوا، لیکن اگر خبر پھیلتی، افواہ پھیلتی، رد عمل ہم نہ ظاہر کرتے تو لوگ سمجھتے کہ عثمان کے خون کی تو قدر و قیمت ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم بتلانا چاہتے ہیں کہ ہماری نگاہ نبوت کے اندر عثمان کے خون کی یہ قدر و قیمت ہے کہ میں خود بھی جنگ کی بھٹی میں اپنے آپ کو جھونکنے کو تیار ہوں اور 1500 یار کو بھی ان کی خاطر جنگ کی بھٹی میں جھونکنے کو تیار۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو اگر علم غیب ہوتا تو پھر بیعت کیوں لیتے؟ یہ جو بیعت لی تو پتہ چلا کہ علم غیب نہیں تھا۔ چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا یا نہ تھا، فی الحال اس بات کو چھوڑو، اللہ کو تو علم ہے، اور بیعت لینا 1500 بندے کی کوئی آسان کام؟ آدھا منٹ بھی اگر ایک بندے کی بیعت پہ لگے تو 750 منٹ لگ گئے، یہ کتنے گھنٹے بنے گے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیعت لیتے ہوئے گزارے؟ اور ہاتھ اس طرح رہے تو ہاتھ کا حشر کیا ہوگا؟ اس لیے صحابہ نیچے ہاتھ رکھ کے بیٹھے تاکہ سرکار کا ہاتھ تھک نہ جائے۔
تو اتنی مشقت جو سرکار اٹھا رہے ہیں تو اللہ پہلے وہی بھیج دیتا کہ وہ زندہ بیٹھے ہیں، بیعت لینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جس حکمت کے تحت اللہ چپ ہے وہی نہیں آئی ہے، اسی حکمت کے تحت سرکار چپ ہے۔ عثمان کو زندہ موجود ہے لیکن ہم اس افواہ پر رد عمل ظاہر کریں تاکہ پتہ چلے عثمان کے خون کی قیمت کیا ہے، عثمان کی بارگاہ رسالت کے اندر قدر و قیمت کیا ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیعت لی، اور اس کا فائدہ یہ بھی نکلا کہ کافروں پہ روب پڑ گیا کہ وہ تو بیعت لے رہے ہیں، جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ڈبک گئے، ڈر گئے، پھر صلح نامہ طے ہو گیا۔ تو یہ حکمت بھی تھی۔ اور اللہ رب العزت کیوں چپ ہے، سرکار بیعت کیوں لے رہے ہیں؟ سرکار کو بھی پتا ہے کہ اگر میں بیعت لوں گا تو بیعت کرنے والوں کی بھی شان ظاہر ہوگی اور میں بیعت لینے والے کی شان بھی ظاہر ہوگی، اور جس کی خاطر ہم بیعت لے رہے ہیں اس کی عظمت شان بھی قیامت تک قرآن بیان کرتا رہے گا۔ اس لیے سرکار نے بیعت لی۔ جب بیعت ہو چکی تو اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، لقد جوابی قسم میں آتا ہے تو گویا اللہ قسم اٹھا کے فرما رہا ہے، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں ان تمام مومنوں سے راضی ہو چکا ہوں جو درخت کے نیچے بیٹھ کے آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، میں نے ان کے دلوں میں جو کچھ تھا، خلوص، تقوی، نیازمندی، عشق، محبت، وہ سب دیکھ کے پھر راضی ہونے کا اعلان کیا۔ تو 1500 یار کا اخلاص بھی ثابت ہوا، اور نبی کریم علیہ السلام کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے ان کی آمادگی بھی ظاہر ہوئی، اور قیامت تک قرآن ان سے اللہ رب العزت کی رضامندی کا اعلان بھی کرتا رہے گا۔ اسی طرح جو بیعت کرنے والے ہیں ان کی شان کے ساتھ ساتھ بیعت لینے والے ہستی کی شان بھی ظاہر ہوئی۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب جو تمہارے ساتھ بیعت کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف میں اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں۔ تو پھر صحابہ کی شان کیا ہے کہ ان کا پیر اللہ ہے، ان کا مرشد اللہ ہے، ان کی بیعت اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ اگر مرشد کامل ہو وہ شیطان کے شکنجے میں مرید کو نہیں جانے دیتا، تو جن کا مرشد ہی اللہ رب العزت ہو اور نبی پاک جو سب نبیوں کے بھی پیر ہے، پھر انہیں شیطان کس طرح اللہ رسول کے ہاتھ سے کھینچ کر اپنے شکنجے میں لے سکتا ہے؟ تو اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان جو بیعت کر رہے تھے ان کی عظمت شان بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس بیعت لینے والی ہستی کی شان بھی ظاہر ہو رہی ہے کیا کہ تمہاری بیعت میری بیعت ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، تمہارا ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا جو منصب ہے اللہ کی نیابت والا، خلافت والا، قائم مقامی والا، وہ بھی واضح ہو گیا کہ تم ذاتی حیثیت میں نہیں، میرے قائم مقام، میرے خلیفے اور نائب کی حیثیت سے بیعت لے رہے ہو، لہذا یہ بیعت تمہارے ساتھ فقط نہیں میرے ساتھ ہے فقط، اور تمہارا ہاتھ میں اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے۔ اور یہاں سے ان بیعت کرنے والے حضرات کی عظمت اور زیادہ اجاگر ہو جائے گی۔ اگر صفا مروہ کو دیکھو کہ ان کے پتھروں پر حضرت ہاجرہ کے پیر لگے تو قیامت تک کے لیے وہ پوری پہاڑیاں رب کی نشانی بن گئیں۔ اور وہ من یعظم شعائر کا ہاتھ، تو جہاں سرکار کے ہاتھ لگ رہے ہیں پھر وہ پورے صحابہ کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہوں گے، اور ان کی تعظیم کس طرح پر ایمان کی ضمانت ہوگی اور جنتی ہونے کی ضمانت ہوگی۔ پھر سرکار کا صرف ہاتھ نہ دیکھو، یہ بھی دیکھو کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جہاں حضرت ہاجرہ کے پیر لگے اور وہ پوری پہاڑیاں رب کی نشانی بن جائیں، تو جہاں اللہ رب العزت کا ہاتھ لگ رہا ہوگا پھر ان صحابہ کی شانوں کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ تو کہنا پڑے گا کہ پوری کائنات کے اندر کوئی اتنی عظیم المرتبت رب کی نشانی نہیں ہے جتنی کہ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان رب کی نشانی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ حضرت ہاجرہ کی عزت وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی ہونے کی وجہ سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ نسبتیں ان کو حاصل نہ ہوتی تو ان کا یہ مرتبہ اور مقام نہ ہوتا، تو پھر یہ نسبت ان کو اس وجہ سے حاصل، یہ عزت اور عظمت ان کو اس وجہ سے حاصل ہو رہی ہے، تو پھر ان کو یہ عزت عظمت کہاں سے ملی؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے آب و اجداد ہیں۔
اگر یہ نسبت انہیں نہ حاصل ہوتی تو ان کا بھی یہ مرتبہ اور مقام نہ ہوتا. تو اسی لیے امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ و منا معراج والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. مقصود یہ ہے آدم و نوح و خلیل سے اور تخم کرم میں ساری کرامت سمر کی ہے. آگ کا ستم رہو ناز بیکار. پھل قیمتی تو پودا قیمتی. مدار کا پودا بھی اسی طرح کا پھل رکھتا ہے جیسے کہ آم کا، شکل ایک جیسی، مگر حقیقت میں مدار کے پودے کا پھل بیکار ہے، اندر کوئی شے نہیں. اور آم کا جو پھل ہے وہ بڑا قیمتی ہے، اس لیے آم کے پودے کو بچوں کی طرح پالا جاتا ہے اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے. اور مدار کا پودا خود بخود پیدا ہو تو جٹ اسے اکھیڑ کے پرے پھینک دیتے ہیں. تو قدر و قیمت جو ہے پھل کی، اس کی وجہ سے پودے کی قدر و قیمت ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پھل اس پودے پہ لگ رہا ہے، اس لحاظ سے اس پھل نے اس پودے کو بھی قیمتی بنا دیا ہے. مقصود یہ ہے آدم و نوح و خلیل سے اور تخم کرم میں ساری کرامت سمر کی ہے. اب ذرا حضرت عثمان کی عظمت شان کو دیکھیے کہ سرکار نے اس ہاتھ کو جسے اللہ کہہ رہا ہے میرا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، جس ہاتھ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کو سرکار فرماتے ہیں ہاذا ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ، یہ میرا ہاتھ اور میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں. تو پھر نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے اور نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت عثمان کے ہاتھ کو نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کا ہاتھ قرار دے دیا. اور اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن جمع کرنے کی ذمہ داری اٹھا لی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں. پھر اللہ نے اسی ہاتھ کو جو اس کی قدرت کا مظہر تھا، اسی ہاتھ عثمان والے ہاتھ کے ذریعے اپنے قرآن کی حفاظت کر دی، اسے محفوظ کرا دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم محسن ہیں اسلام کے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے صحابہ کو یہودی بڑے پریشان کر رہے ہیں. مدینہ پاک میں ایک ہی میٹھا کنواں تھا پیر روما، صحابہ جاتے پانی لینے کے لیے، یہودی تالا لگا کے باہر چلا جاتا. بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، دیر کے بعد کہیں عصر کو آتا، پھر یہ پانی لے کے آتے. تو سرکار نے فرمایا میں یشتری بیرا روما ویجعل دلوہ کدلاء المسلمین بخیر لہ منہا فی الجنہ، تم میں سے کون ہے جو اس بیر روما کو خریدے اور مسلمانوں پہ وقف کرے اور ایک عام مسلمان کی طرح اس کنویں سے خود بھی پانی لے، مالک نہ بنے، تو میں اس کے بدلے اسے جنت کے اندر چشمے کا ضامن ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنت سے اسے اس طرح کا چشمہ لے کے دوں گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے ذاتی پیسے سے وہ کنواں خرید کے نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وقف کر دیا اور نبی کریم علیہ السلام کے وعدے کے مطابق جنت کے چشموں کے حقدار بن گیا. نمازی زیادہ ہو گئے، مسجد کی جگہ تنگ ہو گئی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کون ہے جو یہ قطع زمین والا ساتھ جو ملتا ہے متصل ہے وہ خریدے اور اس کے بدلے مجھ سے جنت سے اس سے بہتر جو ہے وہ لے لے، زیادہ لے لے. حضرت عثمان نے اپنے ذاتی گرہ سے خرچہ کر کے وہ قطع زمین کا خرید کے مسجد کے لیے وقف کیا. تو یہ قربانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے اور اسلام کے اس پودے کی آبیاری آپ نے اپنے خداداد مال اور دولت کے ساتھ کی ہے. حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، قحط پڑ گیا، لوگ بڑے تنگ ہیں، پریشان ہیں. حضرت صدیق کے پاس آ کے رونا رویا کہ ہم تو بھوکے مر رہے ہیں، قحط سالی انتہا کو پہنچ گئی ہے، کچھ کرو انتظام. فرمایا رات صبر سے گزارو، کل تمہارا انتظام ہو جائے گا، کل تمہارا بندوبست ہو جائے گا. چلے گئے، دن ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا 1000 اونٹ کا قافلہ تجارت پہنچ گیا. اب مدینے کے تاجر دوڑے، حضرت کتنا نفع لوگے، بات کرو یا ہمیں دے دو. تم کتنا نفع دیتے ہو؟ جتنا خرچ ہے اتنا ساتھ دگنا لے لو. نہیں مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے. تگنا لے لو. نہیں مجھے زیادہ ملتا ہے. 4 گنا لے لو. زیادہ ملتا ہے. انہوں نے کہا مدینے کے اندر تو تاجر اور ہے کوئی نہ، ہم سارے موجود ہیں، ہم اپنی آخری پیشکش کر چکے ہیں،
تو کون تمہیں سے زیادہ دیتا ہے؟ تو فرمایا میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا میں اسے 10 گنا دوں گا۔ تو اللہ مجھے ایک کے بدلے 10 دیتا ہے، میں تم سے ایک کے بدلے 3-4 کیوں لوں؟ میں تو جو 10 دیتا ہے اسی کو دیتا ہوں۔ میں اللہ کی خاطر مسلمانوں پہ وقف کرتا ہوں۔ تو اس سے حضرت عثمان کی مالی قربانی دیکھو کہ ہزاروں ساز و سامان سے لدا، کتنی دور سے تجارت کے لیے منگوایا نفع کمانے کے لیے، مگر نفع دنیا کا نہیں کمایا، آخرت کا نفع کمانے کی خاطر نبی کے غلاموں پہ قربان کر دیا، وقف کر دیا۔ اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا کمال دیکھو کہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ پہنچے گا تو عثمان سارا خیرات کر دے گا، اس لیے صدیق اکبر نے خوشخبری دے دی کہ رات گزارو صبر سے، کل تمہاری مشکل حل ہو جائے گی، بندوبست ہو جائے گا اس کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حرم کعبہ کے اندر بیٹھے تھے، ایک عراقی آدمی آیا، اس نے پوچھا من الشیخ فیہم، یہ جو گروہ بیٹھا ہے، جماعت بیٹھی ہے، اس میں بزرگ ہستی کون سی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ عبداللہ ابن عمر ہے، عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برادر نسبتی ہیں، یہ بزرگ شخصیت ہے۔ وہ آ کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف اعتراض کرنے لگ گیا، کیونکہ ایک زہریلا پروپیگنڈا آپ کے خلاف کیا گیا تھا۔ ایک شخص تھا عبداللہ ابن السبا یہودی، اس نے بظاہر اسلام کا روپ اختیار کیا، اصل پروگرام یہ تھا کہ اسلام جو ہے اس کی جڑیں ہلا کے رکھ دی جائیں اور مسلمانوں کے اندر تفرقہ اندازی کی جائے، کیونکہ ان کی فتوحات کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ ہمیں مدینے سے نکالا، خیبر پہنچے، پھر وہ فتح کر لیا، وہاں سے نکالا فلسطین پہنچے، پھر وہ فتح کر لیا، یہ روئے زمین پر ہمیں کہیں ٹکنے ہی نہیں دیتے، تو کہیں ان کو آپس میں لڑائیں نہ، تو ہمارے لیے تو جگہ ہی روئے زمین پر کوئی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے منصوبہ بندی کی مجوسیوں نے، یہودیوں نے، کہ اسلام کے خلاف فتنہ پردازی سے کام لو، انہیں آپس میں لڑاؤ، تب ہماری جان چھوٹے گی۔ تو پہلے یہ سوچا گیا کہ عمر فاروق کی وجہ سے سب فتوحات ہیں اور یہ ترقی ہے، اس بندے کو ختم کر دو تو یہ فتوحات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو پہلی قربانی مجوسیوں نے دی، ابو لولو مجوسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ لیکن جب حضرت عثمان خلیفہ بنے، فتوحات کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے، دڑا دڑ اسلام پھیل رہا ہے، علاقے فتح ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا یہ بندے مارنے سے بات نہیں بنتی، انہیں آپس میں لڑاؤ، تو جو تلواریں ہمارے خلاف چل رہی ہیں یہ آپس میں چلیں تب بات بنے گی۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک منصوبہ تیار ہوا، ان کے گورنروں کو بدنام کرو، اس وجہ سے پھر یہ بدنام ہو جائیں گے، کارروائی ان کے خلاف کر نہیں سکیں گے، کیوں؟ ثبوت جو کوئی نہیں ہوگا، شہادت کوئی نہیں ہوگی، تو ان کی پوزیشن گر جائے گی، اس وقت ہم ان کے خلاف بڑی آسانی کے ساتھ حملہ آور ہو سکیں گے۔ تو ایک منصوبے کے تحت یہ عبداللہ ابن السبا مصر میں، کوفے میں، بصرے میں پھرتا رہا، لوگوں کو اپنا ہمنوا بناتا رہا، جھوٹ موٹ لوگوں کے ذہن میں بھرتا رہا اور حضرت عثمان کے خلاف فضا کو زہر آلود کرتا رہا۔ اسی زہر آلود ذہنیت کے ساتھ وہ بندہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ بیٹھا اور کہا یہ بتلائیے عثمان بدر کی جنگ میں موجود تھے؟ نہیں موجود تھے۔ اچھا احد کی جنگ سے بھاگ گئے تھے یا نہیں؟ ہاں بھاگ گئے تھے۔ اچھا بیعت الرضوان کے موقع پر تھے، بیعت کی انہوں نے؟ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی نہیں کی تھی۔ اس نے کہا اللہ اکبر، بس میں کامیاب ہو گیا، میرا جو تھا مقصد وہ پورا ہو گیا کہ اتنا ذرا آ گیا۔ فرمایا بدر کے میدان میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گئے تو اس کی وجہ بھی پتہ ہے کیوں نہیں گئے؟ اب وجہ تو اسے معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، انہیں تو صرف اعتراض یاد کرایا گیا تھا، جواب تو نہیں بتلانا تھا کسی نے۔ تو آپ نے فرمایا ان کی بیوی نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار تھی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان گھر پہ رہو، اپنی بیوی میری صاحبزادی کی تیمارداری کرو، اور میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو اجر ثواب بدر کے غازیوں کو ملے گا وہ بھی تجھے ملے گا، اور جو مال غنیمت ان کو ملے گا وہ بھی تمہیں ملے گا۔ تو اس ضمانت پر نبی کریم علیہ السلام ان کو گھر پہ چھوڑ گئے
اور نبی کریم علیہ السلام ان کے اجر و ثواب کے بھی ضامن بنے اور ان کے لیے مال غنیمت کے بھی ضامن بنے. تو اب نبی کریم علیہ السلام جو حکم دے گئے کہ گھر پہ رہو، ان کی تیمارداری کرو، حضرت عثمان اس حکم کی خلاف ورزی کر سکتے تھے؟ دوسرا تیرا اعتراض تھا کہ احد کے میدان سے وہ بھاگ گئے. ٹھیک ہے، بھاگے تھے، حالات ایسے نازک ہو گئے کہ یہ فتح پا چکے تھے، مال غنیمت جمع ہو رہا تھا، اچانک اگلے کافر پیچھے پلٹے، پیچھے سے اور دستہ جو ہے وہ حملہ آور ہو گیا، تو پتہ نہ رہا اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے. تو پھر بجائے اس کے کہ اپنوں کو مارتے چلے جائیں یا اپنوں کے ہاتھوں مار کھاتے جائیں، تو کئی لوگ میدان سے ہٹ گئے. اس افراتفری میں پتہ ہی کوئی نہیں چل رہا اپنا کون ہے بیگانہ کون. لیکن اس کے باوجود کہ یہ میدان جنگ سے ہٹ گئے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں نے انہیں معاف کر دیا. اگر قصور کیا تھا تو اللہ رسول کا کیا تھا، تمہارا تو نہیں کیا تھا. جن کا قصور کیا اس نے معاف کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا. جب اللہ معاف کر چکا ہے تم کون ہو مواخذہ کرنے والے؟ تیسری بات تو نے پوچھی تھی کہ بیعت الرضوان کے موقع پر نہیں تھے، تو پتہ ہے کہ بیعت الرضوان ہوئی کیوں؟ اتنا جاہل ہے، اتنا بے خبر ہے. بیعت الرضوان تو ہوئی ان کی وجہ سے کہ ان کو سفیر بنا کے بھیجا گیا، ان کو وہاں قید کر دیا گیا، افواہ یہ پھیلی آپ شہید کر دیے گئے ہیں. تو اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیعت لی تاکہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں کہ عثمان کی طرح ہم بھی شہید ہو جائیں. تو جب بیعت الرضوان ہوئی اس لیے رہی تھی کہ حضرت عثمان سفیر بن کے گئے ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو پھر بیعت الرضوان کے موقع پر موجود نہ ہونا یہ ان کے لیے اعتراض کیسے بنا؟ یہ تو ان کا اعزاز ہے کہ وہ جان پر کھیل کے کافروں کے پاس چلے گئے کہ جو بھی میرے ساتھ بیتے گی میں جاتا ہوں آپ کا پیغام انہیں پہنچاتا ہوں. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو اعزاز کیا بخشا کہ اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دے دیا. تو عثمان کا ہاتھ اپنا اتنا قیمتی نہیں تھا جتنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے قیمتی ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دے کر کے عثمان کی عزت بڑھا دی. یہ تینوں جواب دے کے فرمایا فَاذْهَبْ بِهَا الْآنَ، اب یہ میرے جواب لے کے اپنے باپوں کے پاس جا، انہیں بتلانا کہ عبداللہ ابن عمر نے یہ جواب دیے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، حضرت سعد، حضرت سعید ابن زید، یہ 6 حضرات نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں. آپ مکہ کے ایک پہاڑ سبیر پہ چڑھے، جب یہ ہستیاں اوپر چڑھی تو خوشی کی وجہ سے وہ پہاڑ جھومنے لگ گیا، رقص کرنے لگ گیا کہ کہاں میں کمینہ، کہاں وہ ہستی پاک جس کے پاؤں کے تلووں کو بوسہ دینے کے لیے عرش اعظم ترسے، اور پھر ان کے یہ مقدس یار میری چوٹی پہ قدم رکھ کے اسے رش کے عرش بنا رہے ہیں. وہ خوشی میں پھولا، جاموں میں سوا نہیں رہا، وہ رقص میں آ گیا، وجد میں آ گیا، حتیٰ کہ اس کے بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹ کے نیچے گرنے لگ گئے. تو سرکار نے پاؤں کی ٹھوکر مار کے فرمایا اسکن سبیر فإنما علیک نبی او صدیق او شہید، اے سویر اب پرسکون ہو جا، تجھ پر یا نبی کی ذات ہے یا صدیق کی ذات ہے یا شہید. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیدوں میں شامل، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیدوں میں شامل ہیں. تو سرکار کی زبانی آپ کا شہید ہونا ثابت. ایک موقع پر یہ 3 حضرات صرف حضور کے ساتھ ہیں، احد پہاڑ پر آپ تشریف لے گئے، تو احد پہاڑ بھی اس خوشی میں جھومنے لگ گیا. تو سرکار نے فرمایا اسکن احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد پر سکون ہو جا، تجھ پر ایک نبی کی ذات ہے، ایک صدیق کی ذات ہے اور 2 شہیدوں کی ذاتیں موجود. اب حضرت صدیق کے بارے میں سرکار گواہی دے رہے ہیں کہ یہ صدیق ہے. صدیق وہ نہیں جو زبان سے کہہ دے کہ یا رسول اللہ تم سچے نبی ہو، صدیق وہ ہے جو دل کی گہرائی سے نبی پاک کی صداقت کا قائل ہو. تو حضرت صدیق کی صداقت کی گواہی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اسی طرح شہید وہ نہیں جو بدعقیدہ ہو اور قتل ہو جائے، اسے تو شہید نہیں کہا جاتا. جس کے دل میں ایمان ہو، مومن کامل ہو اور پھر اللہ کی راہ میں جان دے، شہید اسے کہتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ عمر بھی اللہ کی راہ میں جان دیں گے اور میرا عثمان بھی اللہ کی راہ میں جان دے گا، اور ابدی حیات کا تمغہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وصول کریں گے. میں نے ایک اور جگہ بھی حاضری دینی ہے، تو آج کی اس نشست میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں. اب حضرت قبلہ پروفیسر صاحب تشریف فرمائے ہیں، وہ بھی
جو واقعہ پیش آ رہا ہے آپ اس کے بارے میں اللہ اور بندے کا مکالمہ سن رہے ہیں، اور اس بندے کے جواب پر جو اللہ رب العزت نے رد عمل ظاہر کیا اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے خود بھی آپ مسکرا رہے ہیں من دیکھ رب العالمین۔ تو حدیثوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو قیامت کے ہزاروں سال بعد کا بھی پتا ہے، چھ جائے کہ قیامت آپ کی نظروں سے ہو چلو۔ اس لیے یہ سمجھ لینا کہ آپ جبریل کو بتلا رہے تھے کہ تو بھی بے علم ہے، میں بھی بے علم ہوں، ہم برابر ہیں لا علمی کے اندر، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بے علمی سرکار کی ثابت کرنا ٹھیک نہیں۔ ہاں جواب آپ نے نہیں دیا، بتلایا نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جانتے نہیں تھے۔ ایک راز کی بات ہو، نہ بتلانی ہو، اسے چھپانا ہو تو کوئی طریقہ اس کا بھی ہونا چاہیے کوئی۔ آخر اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اگر بندہ کہے میں جانتا تو ہوں پر نہیں بتلاتا تو چمٹ جائیں گے لوگ۔ لہذا کوئی ایسا انداز اختیار کیا جائے گا کہ وہ چپ ہو جائے اور راز فاش نہ ہونے پائے۔ اس کے لیے بھی تو کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا کہ راز راز بھی رہے اور سچا بھی ہو جائے آدمی۔ تو انبیاء علیہ السلام جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو اللہ کے علم ذاتی کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ وہ علم ہمارے اندر نہیں ہے، نفی بھی ہو گئی لیکن اس علم کی، اور ان کو مطمئن کر دیا تاکہ جامہ چھوڑ جائیں، سوال پہ اصرار نہ کریں، اور اللہ کا راز جو ہے وہ محفوظ بھی ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ مصر شہر میں پہنچے تو مصر کا بادشاہ اس وقت ایسا بد کردار تھا کہ جو بھی حسین جمیل عورت دیکھتا اسے اپنے قبضے میں لے لیتا، بھائی ہوتا تو قتل نہ کرتا، خامن ساتھ ہوتا تو اسے قتل بھی کرا دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا کہ ہم اس ابتلا میں آ گئے ہیں اور تو میری اسلامی لحاظ سے بہن ہے، کیونکہ میرے اور تیرے علاوہ اس دین پر اور کوئی نہیں۔ میں نے بادشاہ سے کہہ دیا ہے کہ میری بہن ہے میرے ساتھ، لہذا تو وہاں جائے گی، وہ تجھے بلائے گا تو تو بھی یہی کہنا کہ میں بہن ہوں ان کی، یہ نہ کہنا کہ میں بیوی ہوں، وہ مجھے قتل کرا دے گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو کہا، وہ پوچھتا ہے یہ کون ہے تیرے ساتھ؟ آپ فرماتے ہیں یہ میری بہن ہے۔ اب اس بہن کا ترجمہ اس نے کیا سمجھا اور آپ نے کیا کیا؟ بہن کے دو مطلب ہیں، نسبی بہن ہے، نسبی رشتے کے لحاظ سے، روحانی رشتے کے لحاظ سے بہن ہے، دو معنی ہو گئے۔ اس جب بار بادشاہ نے سمجھا نسبی بہن ہے، آپ کا مقصد کیا تھا؟ روحانی بہن۔ تو اس چیز کو پردہ خفا میں بھی رکھا، بیوی نہیں ظاہر کیا، اور سچ بھی بولے، غلط بیانی بھی نہیں کی، کیونکہ آپ کا مطلب کیا تھا؟ روحانی بہن ہے۔ اس نے سمجھا نسبی رشتے کے لحاظ سے بہن ہے، تو غلطی اس کی سمجھ کو لگی ہے نا، آپ کا مطلب تو ٹھیک ہے، آپ نے تو غلط نہیں کہا۔ نظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، لوگوں نے کہا آؤ جناب ہمارا مذہب بھی دیکھو، کس خشک مذہب میں پڑے ہوئے کچھ، آؤ ہماری عید ہے، میلہ ہے، دیکھنا کیسا بارونق مذہب ہے ہمارا، اس میں کیا کیا چہل پہل ہے اور کیسی بہاریں ہیں۔ فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، آپ نے تاروں کی طرف دیکھ کے فرمایا میں تو بیمار ہوں۔ اب لوگوں نے سمجھا کہ جسمانی بیماری ہے، چل نہیں سکتے، آ نہیں سکتے۔ آپ کا مقصد کیا تھا؟ میں تمہاری حالت سے روحانی کوفت میں ہوں، دل کا مریض ہوں تمہاری بری حرکتیں دیکھ کر کے۔ تو سکیم کا لفظ دونوں جگہ استعمال ہو رہا ہے، جسمانی بیماری کے اندر بھی، روحانی قلبی بیماری کے اندر بھی۔ انہوں نے جسمانی بیماری سمجھا، آپ نے روحانی بیماری مراد لی۔ تو لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، بولنے والا ایک معنی مراد لیتا ہے، سمجھنے والا دوسرا معنی سمجھ لیتا ہے۔ بولنے والا اپنی جگہ سچا بھی ہوتا ہے لیکن اپنی مراد کو وہ چھپا بھی رہا ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے موقع پر ہیں، آپ تجارت کے لیے آتے جاتے ہیں، رستے پہ بسنے والے لوگ آپ کے واقف کار ہیں، وہاں آتے ٹھہرتے تھے، مہمانیاں کھاتے تھے، انہیں سودا دیتے تھے۔ اب سرکار پہلی دفعہ اس رستے پہ جا رہے ہیں، اب انہیں نہیں پتا وہ کون ہے، ان کا پتا ہے یہ ابوبکر ابن ابی قحافہ ہے،
مکے کے تاجر ہیں، پوچھتے ہیں مما کا جو تمہارے ساتھ ہے وہ کون ہے؟ اب یہ کہیں کہ نبی پاک ہے، یہی محمد رسول اللہ ہے، راز فاش ہوتا ہے، کافر لوگ ہیں وہ پکڑ لیں گے، ابو جہل کے انعام کے لالچ میں 100 اونٹ ملیں گے، ہزاروں درہم دینار ملیں گے، وہ پکڑ لیں گے، امانت میں خیانت لازم آتی ہے، کوئی اور نام لے دے تو جھوٹ بن جائے گا۔ اب آپ نے طریقہ کیا اختیار کیا؟ راجل یہدی السبیل، یہ وہ ہستی ہے جو مجھے راہ دکھلاتی، یہ وہ جوان ہے جو مجھے راہ دکھلاتے ہیں۔ اب راہ ایک زمین کا بھی ہے، کیونکہ اس وقت سڑکیں وغیرہ تو نہیں تھی، نہ میل تھے، نہ نشان تھے، نہ چوک جو ہے ان پہ لکھا ہوتا تھا کہ سرگودا ادھر ہے، میاں والی ادھر ہے، پنڈی ادھر ہے، گجرات ادھر ہے، یہ نہیں لکھا ہوتا تھا۔ تو وہاں علاقے کے لوگ لے لیے جاتے تھے ساتھ، انہیں اجرت دے دی جاتی تھی کہ بھائی تو فلاں جگہ تک ہمیں پہنچا دے، اتنا معاوضہ ہم دے دیں۔ اب وہ بھی راہ دکھلانے والا ہے، اور نبی بھی اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو راہ دکھلائے۔ اب آپ نے کیا کہا؟ رجل یہدی بالسبیل، یہ وہ جوان ہے جو مجھے راہ دکھلاتا ہے۔ انہوں نے سمجھا زمین کا راہ دکھلانے والا بندہ ساتھ ہے، آپ کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی راہ دکھلانے والی ہستی میرے ساتھ ہے، تو سچ بولا تاکہ صدیقیت پہ حرف نہ آئے، اور بات اس انداز میں کی ہے کہ وہ راز بھی فاش نہ ہونے پائے کہ یہی محمد رسول اللہ ہے، تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اسی طرح راز کی بات ہے قیامت وغیرہ، اب ظاہر طور پہ کہہ دیں کہ میں جانتا ہوں پر بتلاتا نہیں تو لوگ تنگ کریں گے، مجبور کریں گے، اس لیے اس چیز کو پردہ خفا میں رکھ کے نبی اس انداز سے کی ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، میرا ذاتی نہیں ہے، تو اس لیے کہہ دیا اللہ ہی جانے وہ علم میرے پاس کب ہے۔ تو نفی اللہ کے علم کے لحاظ سے کر دی جو ذاتی ہے، بلا واسطہ ہے، اور عطائی کی نفی یہاں نہیں کی تاکہ سچ بھی بنے اور اللہ کے راز کا افشا بھی نہ ہونے پائے۔ یہ تواضع کے طور پر کہہ لو تو، توریہ کے طور پر کہہ لو تو، بہرحال نبی کریم علیہ السلام رازوں کے پاسدار بھی ہیں۔ آپ کی فوج کا ایک آدمی ہے، خدا نخواستہ وہ دشمن کی قید میں چلا جائے، اگر ملک قوم کا وفادار ہے وہ جان پہ کھیل جائے گا مگر ملک قوم کے فوج کے راز نہیں بتلائے گا۔ تو کیا انبیاء جن کو اللہ نے اپنا رازدار بنایا وہ اتنے کچے ہیں کہ کوئی نتھو پتو پوچھے وہ سارے راز اگل دیں گے اس کے سامنے؟ پھر جبریل جو یہاں پوچھ رہا ہے تو جبریل تو ایک بدوی کی صورت میں آ کے وہاں بیٹھا ہے، جبریل اپنی حالت میں آ کے نہیں پوچھ رہا اخبرنی عن الساعۃ، مجھے قیامت کے بارے میں بتلائی۔ جب وہ ایک بدوی کے روپ میں ہے، ایک عربی کے روپ میں ہے، ایک پینڈو اور جاگلی کے روپ میں بیٹھ کر کے سوال کر رہا ہے، اب اس کے سامنے ظاہر کرنا کہ قیامت کب آئے گی، یہ راز عام لوگوں کے سامنے کس طرح فاش کیا جا سکے؟ اور میں نے حدیث کی ابتدا میں بتلایا تھا کہ صحابہ محو حیرت ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے، کپڑے انتہائی سفید صاف ستھرے، بال انتہائی سیاہ، کوئی گرد و غبار کا نام و نشان تک نہیں۔ اگر یہاں کا ہوتا، یہیں گھر سے اٹھ کے آیا ہوتا، اس لیے گرد و غبار نہیں تو ہم جانتے ہوتے، مدینے کے واسیوں کو تو ہم جانتے جائے، تو ہمیں پتا ہوتا یہ کون ہے، اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، جانتے بھی تو نہیں۔ اور باہر سے آیا ہوتا تو اس کے پاؤں پہ گردہ ہوتا، کپڑے گرد آلود ہوتے، بال غبار سے اٹے ہوئے ہوتے، نہ بالوں پہ گرد کا نام و نشان ہے، نہ کپڑوں پہ گرد و غبار کا نام و نشان ہے۔ عجیب بندہ ہے۔ یہ دیکھیں کہ کپڑے صاف، بدن صاف، بال صاف، پتہ چلتا ہے یہیں سے اٹھ کے آیا۔ یہ دیکھیں کہ ہمیں سے کوئی سے جانتا نہیں، پتہ چلتا ہے باہر سے آیا ہے، تو محو حیرت ہو گئے۔ صحابہ محو حیرت ہے، حضور کا اس طرف خیال ہی نہیں۔ وہ پوچھتا جا رہے، آپ بتلاتے جا رہے۔ جب اٹھ کے جانے لگا تو سرکار نے فرمایا ردو ہو لیا، اسے واپس لے آؤ۔ صحابہ پیچھے دوڑے، کوئی شے نظر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلا وہ کدھر گیا، قدموں کا نشان ہی کوئی نہیں۔ اس وقت سرکار نے فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھا جو تمہارے پاس اس لیے آیا تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھلائے۔ روپ بدلا کے، بھیس تبدیل کر کے، بدوی جاگلی کی صورت میں آ کے سوال کرتا جا رہا ہے، حضور جواب دیتے جا رہے ہیں تاکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو پتا چلے کہ اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، احسان یہ ہے۔ اور قیامت کے علامات پوچھے تو سرکار نے بتلایا کہ لوڈیاں اپنے مالکوں کو جنم دیں گی، وہ لوگ جو پاؤں سے ننگے، بدن ننگے ہوں گے، جن کے
بکریاں بھیڑیں چرانے والے ہوں گے، وہ اتنے امیر کبیر ہو جائیں گے کہ یتطاولون فی البنیان، وہ کوٹھیوں میں عمارتوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے، ہر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا. تو یہ اس کی علامات ہیں، نشانات ہیں. تو یہ مختلف سوالات کر کے چلے گئے. بعد میں سرکار کو خیال آیا کہ یہ بندہ کوئی اور ہے، لوٹاؤ اسے. اب وہ غائب ہو گیا. تو اب سرکار فرماتے ہیں یہ جبریل تھے، اس لیے آئے کہ تمہیں تمہارا دین سکھلا. اگر پہلے آپ کی توجہ ادھر ہو جاتی کہ یہ جبریل ہے، پھر آپ کے ہو سکتا ہے جواب اور ہوتے. اللہ وہ جواب دلوانا چاہتا ہے جو عام حضرات کے حال کے موافق ہے، اس لیے جبریل کو ایک عوامی صورت میں بھیجا ہے، اپنی حالت میں نہیں بھیجا، تاکہ وہ ترجمان بنے ان کا، صحابہ کا، اور اس طرح عام لوگوں کے سامنے جو ظاہر کرنے کی باتیں ہیں وہ ان کے سامنے آئیں. اگر جبریل اپنے روپ میں آتا تو ہو سکتا ہے آپ بتلا دیتے قیامت کب آئے گی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نہیں بتلایا، اس لیے کہ اللہ کا راز ہے اور اس کا تحفظ ہونا چاہیے. اگر یہ کلیہ بنا لیا جائے کہ اگر آپ کو پتا ہوتا تو پھر کیوں نہ بتلاتے، پھر اللہ کے بارے میں بھی اس کلیے کو استعمال کر لو نا. اگر اللہ کو پتا ہوتا اپنے نبی کو بتلا دیتے. اللہ نے جب نہیں بتلایا اللہ کو بھی پتا کوئی نہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے یسألونک عن الساعۃ کأنک حفی عنہا، آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں گویا کہ تم نے بڑی تحقیق تفتیش اس کے بارے میں کر رکھی ہے. قل انما علمها عند ربی، آپ کہہ دیجئے اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. تو سرکار کے بارے میں اللہ آپ کہتا ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ آپ نے بڑی تحقیق تفتیش کر رکھی ہوگی، اللہ سے بڑے سوال وغیرہ کیے ہوں گے اس بارے میں. تو پھر ظاہر ہے لوگ جو آپ سے پوچھتے ہیں تو سرکار کے دل میں بھی تو آتا ہوگا کہ اللہ بتلا دے. پھر اگر اللہ کو پتا ہوتا تو اللہ بتلا دیتا، پھر اللہ کو بھی پتا کوئی نہیں. اگر کہا جائے نہیں پتا اللہ کو تو ہے مگر حکمت ہے نہ بتلانے میں، تو نبی پاک کے کاموں میں حکمت کوئی نہیں. جس طرح اللہ کو پتا ہے پر نہیں بتلاتا، کیوں؟ حکمت ہے. اسی طرح نبی پاک کو علم ہو اور آپ نہ بتلائیں، اس میں بھی حکمت ہے. اللہ نے نبی پاک کو معلم کتاب اور معلم حکمت بنا کے بھیجا. یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، آپ انہیں کتاب سکھلاتے ہیں، حکمت سکھلاتے ہیں. تو جن کو معلم حکمت بنا کے بھیجا ہے ان کے قول میں، ان کے فعل میں حکمت کوئی نہیں ہوگی. اور مزید آپ اس پہ غور فرمائیں، اگر بتلا بھی دیا جاتا کہ آج سے 3000 سال بعد فلاں مہینے کے فلاں دن میں اتنے بجے قیامت آ جائے گی، تو وہ جو لوگ موجود تھے وہ اس خبر کو سچا کیسے سمجھ سکتے تھے؟ کیا کسوٹی تھی ان کے پاس پرکھنے کی کہ واقعی آپ نے ٹھیک فرمایا؟ 3000 سال کون جیے، کون دیکھے آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو ان کو تو فائدہ کوئی نہ ہوا جو پوچھ رہے تھے. اچھا 3000 سال پورے ہونے کو آئے تو جو لوگ اس وقت موجود ہیں ان کے لیے مصیبت بن گئی، ہائے قیامت آئی، ہائے قیامت آئی، ہائے قیامت آئی. وہ مرنے سے پہلے مر جائیں گے. ایک آدمی کو پتا ہو کہ تو نے 80 سال کے بعد مر جانا ہے، اب 75-78 سال تک تو وہ کہے گا عیش کرو جناب، بڑا وقت بڑا ہے. اب جب آخری وقت قریب آ جائے گا تو اس کی جان کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ وہ کتنا پریشان ہوگا، مرنے سے پہلے مر رہا ہوگا. اس لیے اللہ کی حکمتیں ہیں اس میں کہ ایسے لوگوں کو یہ باتیں نہ بتلائی جائے جن کے سینوں میں وہ دل نہیں جو اس کا متحمل ہو سکے اس چیز کا. ہاں جو لوگ ہر وقت اللہ رب العزت کے ساتھ وصل کے شائق ہوتے ہیں انہیں پہلے ہی بتلا دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جن میں اتنے حوصلے نہیں ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں نہیں بتلائی جاتی. سرکار خچر پہ سوار ہے، قبر ایک باغیچہ اس سے گزرے، 5-6 قبریں سامنے تھی. یہ خچر کی نظر پڑی، اس پہ پانی ہو گئی، لگام چیری بھاگ نکلی. حالانکہ سرکار کے نیچے جو سواری ہوتی تھی وہ جب تک آپ سوار رہے تھے وہ لید نہیں کرتی تھی، پیشاب نہیں کرتی تھی، بارگاہ نبوت میں ادب کے لحاظ سے. لیکن وہ پاک چیر کے بھاگ نکلی. آپ نے باغ سنبھالی، اس کو پیار دیا، حوصلہ دیا، تھپکی دی. اور میں یعرف اصحاب حاضل اکبر، ان قبروں والوں کو کون جانتے ہو؟ عرض کی حضور یہ ہوتی ہے آپ کی تشریف آوری سے پہلے مر گئے، یہاں دفن کر دیے گئے ہیں. سرکار نے فرمایا لولا اللہ تدافروا موتاکم لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر ما اسمع منہ. اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم ان قبروں میں جو عذاب دیے جا رہے ہیں ان کی چیخیں سن کے دماغی توازن کھو نہ بیٹھو
اور تمہارا دماغ معروف نہ ہو جائے تو میں اللہ سے دعا کرتا جس طرح مجھے ان کی چیخیں سنوا رہا ہے تمہیں بھی سنوا دیتا، مگر تمہارا حوصلہ تھوڑا ہے، قوت برداشت کم ہے، تم وہ چیخیں سن کے حوصلے ہار جاؤ گے، دماغ معروف ہو جائے گا، دیوانے بن جاؤ گے، تم گھروں میں جانا چھوڑ دو گے، جنگلوں میں دوڑ جاؤ گے، مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اس لیے میں دعا نہیں کرتا۔ اب سرکار کو اللہ سنا رہا ہے، دکھلا رہا ہے قبر کے اندر کیا ہوتا ہے، عام لوگوں کو نہیں دکھلاتا، کیوں؟ ان میں حوصلہ نہیں۔ سرکار دو قبروں کے پاس سے گزرے، صحابی کو فرمایا دوڑ کے جا کھجور کی شاخ لے آ، وہ شاخ لے آیا، چیر کے دو حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک قبر پہ رکھ دیا۔ صحابی نے عرض کیا حضور سمجھ نہیں آئی، حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جو ڈھیریاں نظر آتی ہیں یہ قبریں ہیں، ان قبروں میں جو میت ہیں ان کو عذاب ہو رہا تھا، ایک کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے، دوسرے کو چغل خوری کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، میں نے یہ تر شاخیں رکھ دی ہے تو جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی ان کا عذاب ڈلا رہے گا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اندر میت بھی ہے، انہیں عذاب بھی ہو رہا ہے، عذاب کے اسباب کیا ہے آپ وہ بھی جان رہے ہیں، عام لوگوں کو خبر نہیں۔ اس لیے عوام کا معاملہ الگ ہے، خواص کا معاملہ الگ ہے۔ اب کوئی عامی اٹھ کے نبی